وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نحل درس نمبر 1137 آیت 36-37 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو. تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی. سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے بھجوایا ہر بستی میں، ہر امت میں رسول یہ پیغام دے کے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض پر گمراہی ثابت ہوئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس سیر کرو زمین میں. فَانظُرُوا، دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ایک میسج، ایک پیغام وہ اس آیت میں ملتا ہے کہ جس نے بھی رسول کی تعلیم کو جھٹلایا قولاً یا عملاً، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا، جس طریقے سے بھی ہو، جہاں بھی ہو. تو یعنی اس آیت کو اگر آپ پڑھیں نا، فَانظُرُوا، پس دیکھو، سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، دیکھو جنہوں نے جھٹلایا پیغمبر کی تعلیم کو، جنہوں نے اللہ کی بندگی نہ کی اور طاغوت سے نہ بچے، ان پر اللہ کا عذاب لازمی ہوگا. دیکھیں، اگر اس بات کو اگر اب ایک اور زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو بات تو بالکل واضح ہوگی.
اللہ ہماری منزل ہے. تھوڑی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ ہماری منزل ہے اور ہم اللہ کے پاس یعنی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کامیابی کے ساتھ ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، یعنی شکر ادا کرتے ہوئے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جنت میں اطاعت گزار لوگ داخل ہوں گے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، جنت میں اطاعت گزار کون ہے؟ متقین ہے، اور جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے. تو جو بات میں کر رہا ہوں آپ کو ایک اور زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ منزل ہے ہماری. جنہوں نے اب اللہ کے رسول، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہر رسول، یہاں تو کسی رسول کا نام نہیں ہے، ہر بستی میں رسول اور اس کا ایک ہی پیغام، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں ایک دوسرے زاویے سے کہ اللہ ہماری منزل ہے. دنیا میں انسان آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھجواتا ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے. جن لوگوں نے اللہ کو منزل بنا لیا دنیا میں، اللہ کے راستے پر چلے، تو وہ لوگ تو پہنچ جائیں گے. جنہوں نے جو راستہ بھٹک گئے تو وہ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس زاویے سے بھی آپ دیکھیں، ایک منزل کے راستے پر ہم چل ہی نہیں رہے، یا ایک منزل ایک ہستی ہماری منزل ہی نہیں ہے، اور ہم بھٹک کے کسی اور کو، غیر اللہ کو اگر آپ نے منزل بنا لیا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے اپنی منزل تک پہنچیں گے؟ اچھا، اس میں یعنی یہی بات میں آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ کے راستے پر آپ چلنا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپ کی منزل نہیں ہے. آج ہمیں اسلام پر عمل بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اور یہ یعنی عوام کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس بالکل پاک، یہ تو نہیں ہو سکتا. مکمل اطاعت، یہ تو نہیں ہو سکتی. اسلام میں مکمل داخلہ، یعنی یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا. ہر وہ کام جس کو آپ نہ کرنا چاہیں وہ نہیں ہو سکتا. میں تو آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، کھانا رکھا ہوا ہے بھوکے کے سامنے اور وہ نہیں کھانا چاہتا، کوئی بھی وجہ ہے، تو کھانا تو اسی طرح رہے گا، غیر استعمال شدہ رہے گا. اسی طرح یہ ساری جو نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، بعض لوگ تعجب بھی کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا. مثال کے طور پہ میں یعنی اسی سورہ مبارکہ میں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. اور میں یعنی وضاحت سے یہ بات بیان کرتا ہوں، لیکن لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اللہ کی بندگی میں دنیا اچھی گزرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو دیکھیں عام طور پہ ہم اللہ کی بندگی نہ کرتے ہیں، نہ کرنے پر تیار ہوتے ہیں. یہ میں پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفتاً دیا ہے، اور اس کے بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ پہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن یہی لوگ اب اسلام پہلے بھی نہیں تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ ایک کام ہونا تھا تو وہ ہو گیا. لیکن آپ لوگوں نے جو کہا تھا وہ کیا تو نہیں. قائد اعظم کا یہ مقولہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں. بہرحال تو خیر، میں یہ مضمون میں تھوڑا سا آپ کے لیے انفرادی طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فانظروا
سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو پھرو، دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اس میں ایک واضح میسج ہے، اور وہ میسج اگر آپ قرآن میں دیکھیں وہ ملتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یا من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِیلًا، راستہ غلط ہوگا اس کا۔ تو ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے، ہمارے ذہن میں تو نہیں آتی، اصل میں جو باتیں کر رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ برائے نام ہی اس کو سنتے ہیں، برائے نام روایتاً۔ باقی تو یہ ہے نا کہ دیکھیں، جب تک یعنی آپ کو بھوک نہ ہو تو اگر بہت بھی اچھا کھانا ہو وہ آپ کو مزہ نہیں دے گا۔ کھانے کا مزہ تو اس وقت آتا ہے آپ کو کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے۔ ہمارے پیٹ تو بھرے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو افلاطون، ارسطو افلاطون قرار دیتا ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، یہ تو میرا تجربہ ہے ذاتی طور پہ۔ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست، میرے نفس فرعون سے کم تو نہیں ہے۔ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، میرا نفس وہ تو فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے۔ اور ایک شیطانیت ہے ہمارے اندر، شیطان کی پیروی ہم کرتے ہیں، ایک تو حکم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور دوسرا اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ شیطان نے حکم سجدہ ماننے سے انکار کر دیا اور پھر اس پہ اڑ گیا، ہم اڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، عوام کو دیکھیں، خواص کو دیکھیں، ان کے سروں میں، ان کی گردنوں میں سریا ہے۔ برا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے، ہماری گردنوں میں سریا ہے، ہمیں اپنی غلطیاں نہ نظر آتی ہیں نہ ہم اس کا احساس کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات پھر مختلف ہو جاتی ہے، بات یعنی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ وہ سریا نکالنا ہی نہیں چاہتے تو وہ تو نہیں نکلے گا۔ گردن آپ کی، میں آپ کی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں یہ مضمون۔ ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو فٹ کرتے ہیں مکے کے حالات پہ، مدینے کے حالات پہ۔ مکے میں پھر جو افراد تھے، یہ آیت اس کے لیے، یہ آیت اس کے لیے، وہ ٹھیک ہے ہوگی، لیکن کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے نا، سوال تو یہ بھی ہے، کیا اس کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہمارے لیے نہیں ہے تو قرآن تو پھر معاذ اللہ اس میں تو پھر وہ بات آ جاتی ہے نا کہ یہ تو اس آیت میں تو میرے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے سامنے کرام، یہ مضمون آپ دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو کتابوں میں دیکھ لیں کہ کیا اس میں ہمارے لیے کیا عبرت بیان کی گئی ہے، تو بہرحال آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، قرآن ہدایت ہے میرے لیے، ہر آیت میرے لیے ہدایت ہے، اما لکا و اما علیکا، یا میرے لیے میرے حق میں گواہی دے گی یا میرے خلاف گواہی دے گی۔ یہ آیت نمبر 36 سورہ نحل، اس میں دو گروہ ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ رسول ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کا پیغام ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پیغام ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، اللہ کی بندگی کرو۔ ہم طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، طاغوت کی میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے کہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روک لے، یہ طاغوت ہے۔
آپ کا نفس طاغوت ہے، آپ کے اندر جو شیطان ہے، شیطانی قوت ہے وہ بھی ہے، پھر معاشرہ طاغوت ہے، پورا معاشرہ۔ آپ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں گے تو یہ روکے گا آپ کو۔ والدین طاغوت ہو سکتے ہیں، میں محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں کیونکہ والدین کا جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ غصے میں آ جائیں گے کہ میرے والدین کا کیوں نام لے رہے ہو۔ بہرحال میں احتیاط کر رہا ہوں، والدین بعض اوقات طاغوت ہو سکتے ہیں۔ تو چچا ہو سکتے ہیں، ماموں ہو سکتے ہیں، طاغوت آپ کی جو بھی ہے۔ بہرحال گھر سے باہر نکل کے دیکھیں، آپ کا جو معاشرہ ہے، آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ طاغوتی معاشرہ ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی بندگی کرنے والا معاشرہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اجتماعی طور پہ یہ تو طاغوتی معاشرہ ہے، یہ لفظ مجھے کہنے دیں، یہ اللہ کے بندوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہوتے تو پھر بات ہی کیا تھی۔ پاکستان میں چلو لگا لیں، کوئی ایک ملک دیکھ لیں جہاں اللہ کے بندوں کی حکومت ہو، سب نفس و شیطان اور طاغوتی معاشرے۔ یہ چیلنج ہے میرا، ایک ملک آپ مجھے نہیں دکھا سکتے ان درجنوں ممالک میں کہ وہ وہاں پہ اللہ کے بندوں کی حکومت ہو، وہ اللہ کے بندے ہو، نو۔ اور وہ تو دیکھیں آپ، میں تو آپ کو گھر گھر کی کہانی سناتا ہوں، یعنی انفرادی، اجتماعی، یہ سب ایسے لوگ ہیں جو طاغوت کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ حکم کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن مجال ہے، دیکھیں اللہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، جو بنیادی بات ہے۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں، اگر سمجھ میں بھی آ جائے بات، کیونکہ ہمیں تو دنیا محبوب ہے۔ تو آپ نے جب فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی یہی ہے، بس وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد، تو ہم نے تو ایک دنیا آباد کر لی ہے۔ شوہر کہتا ہے میں شوہر ہوں، بیوی کہتی ہے میں بیوی ہوں، یہ میرے بچے ہیں دونوں، پھر یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے ماں ہیں، باپ ہیں، چچا ہیں، ماموں، دادی، نانا، نانی، یہ آپ نے انہی لوگوں میں آپ رہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے، دیکھیں یہ آپ احساس کریں، ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسم بھی میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اور یہ مٹی کا جسم ہے۔ چند کچھ عرصے کے لیے میں اس جسم میں رہ رہا ہوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ آپ کرائے پہ ایک گھر لیتے ہیں، ایک شہر میں جاتے ہیں، اپنے شہر سے، اپنے مکان سے دوسرے شہر چند مہینوں کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، وہاں آپ ایک مکان کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ وہ معاہدے میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی 6 مہینے کے لیے میں نے مکان کرائے پہ لیا، اس کے بعد تو اس کرائے کے مکان کو آپ اپنا مکان قرار دیں گے؟ ہم تو یہاں ملکیت جتاتے ہیں، اور بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے آپ لوگ گھر بناتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ اپنے گھروں کو، یہ خیال ہے ہمارا کہ ہم دنیا والے ہیں، دنیا میں رہنا ہے بس۔ ہر شخص دیکھیں ذہنی طور پہ ہماری ایسی تربیت ہوئی ہے، پھر ہم بغیر سوچے سمجھے اس پر ایمان بھی لے آئیں، یقین کر لیا کہ ہاں یہی ہے۔ تو یہ باتیں دیکھیں بڑی سوچنے والی ہیں، لیکن ہم سوچنے والے نہیں ہیں۔ اب اس میں بس آج کے سبق میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ تعالیٰ دعوت نظارہ دیکھ رہے ہیں، عبرت کے لیے تم دیکھو کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ اور دیکھیں یہ جو گزشتہ اقوام کی تباہی کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، ان کے واقعات سنائے، اور ان کے تاریخی واقعات موجود ہیں۔ قوم لوط کی جہاں پر عذاب آیا وہ جگہ موجود ہے، مدائن صالح موجود ہے،
فرعون کی لاش موجود ہے، بحیر قلزم موجود ہے، جہاں پہ سارا لشکر اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا۔ یہ سارے واقعات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور بات کہوں، آج ہم میں سے ہر شخص عذاب الہی کی ایک تصویر بنا ہوا ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہیں، آپ دیکھیں ان دنیا داروں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، بما کانوا یکسبون، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ انسانی دل پر جب مہر لگ جاتی ہے، یہ بھی تو عذاب ہے، بہت بڑا عذاب تو یہ ہے۔ دل پہ جب زنگ آ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، سوچنا سمجھنا، انسان کا دل سوچنا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور یہ عذاب تو ہم خود اس میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ہم اس کے مستحق نہ تھے، نہیں، یہ تو ہم نے خود ایسا کیا ہے۔ سوچ و سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے دل ہے، لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ دل سے آپ نے کبھی سوچا ہے اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، اپنے محبوب کے بارے میں؟ سوچے ہی نہیں ہے۔ اللہ، تو جب آپ سوچتے نہیں ہیں تو پھر تو مسئلہ جو ہے بہت بگڑ جاتا ہے۔ پھر جو لوگ سوچتے نہیں ہیں تو ان کی مثال اولئک کل انعام۔ جب آپ ان قوتوں سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، تو پھر تو مثال آپ کی جانوروں کی سی ہے۔ جانور کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اس میں عقل نہیں ہے، یعنی عقل نہیں ہے، وہ سوچ نہیں سکتے۔ جو ہمارے پاس ہے وہ عقل ان کے پاس نہیں ہے، ایک محدود عقل ہے، بس وہ مثال کے طور پہ گائے بکری چرنا جانتی ہے، اپنا پرایا نہیں جانتے۔ لیکن جب ہم اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے جیتے ہیں تو حرام حلال کی تمیز تو ہم میں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ تمام مسلمان لوگ حرام حلال کی تمیز سے عاری ہیں۔ پاکستان کی آپ بات کر لیں، رشوت کرپشن ایک عام بات ہے۔ پاکستان کا ہر ادارہ رشوت اور کرپشن میں ملوث ہے، ہر ادارہ۔ ہم سب لوگ کرپٹ ہیں، اور مال حرام اور مال حلال اس میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ فانظروا، دیکھیں آپ، سیروا فی الارض، چلیں پھریں زمین میں، تو ہماری تو دیکھیں حرام حلال، یہ تو بڑی آسانی سے، اس میں کوئی دلائل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اب وہ یا اس کا میاں، صرف بیگم کی بات نہیں ہے، میاں جی نے منہ بسورا ہوا ہے، بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بات پہ ناراض ہوا، لیکن بس اس کا موڈ خراب ہے، موڈی آدمی ہے، جب چاہے موڈ خراب کر لے، جب چاہے ٹھیک کر لے اپنا موڈ، جب چاہے ہنس کے بولے، جب چاہے غصے سے بولے، میاں جی کے موڈ کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اچھا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ حلال اور حرام، اب میاں جی ہیں مثال کے طور پہ، میاں اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے عورت پہ، اس کی اپنی مرضی ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کو حرام حلال کی کیا پرواہ ہے؟ بس وہ تو اس کی مرضی ہے میاں جی کی، جب بھی چاہیں ناراض ہو جائیں، جب چاہیں خوش ہو جائیں، بیوی کو جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں اور کوئی اہمیت تو نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں سے مناسب سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، لیکن نہیں، میں ویسی مثال دے رہا ہوں، حرام حلال یہ صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، یہ بات پھر جاتی ہے تمام معاشرے میں، یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، حرام حلال۔ آج حرام حلال کا ہمارے ذہن میں سوائے چند ایک چیزوں کے، سور کا گوشت رکھو تو آپ نہیں کھائیں گے، رشوت لینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ سور کا گوشت اگر کہیں بکنے لگے
معاشرے میں کوئی دکان کھل جائے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کو میں کہہ رہا ہوں باہر تو چلو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سور کا گوشت اگر کوئی دکان کھل جائے کہ یہاں سور کا گوشت ملتا ہے، تو اگر کوئی مفت بھی دے تو کیا آپ لے لیں گے؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ دکان کو چند لڑکے جو ہے رات کے وقت آگ لگا دے۔ سور کا گوشت تو حرام ہے، رشوت لینا جائز ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا جائز ہے، سود کھانا جائز ہے عام طور پہ، ماں سے زنا کرنا، یعنی اگر کوئی کہے عام طور پہ پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ترغیب دے کہ بھئی ماں سے زنا کر لو، بہت سے سارا میڈیا لگ جائے گا۔ کوئی اگر ایک شخص ایسا اٹھے کہ ماں سے آپ لوگ زنا کر سکتے ہو، مثال کے طور پہ عرض کرو، تو بس یہ وائرل ہو جائے گی، یہ بھئی یہ ماں سے زنا، لیکن سود کھا رہے ہیں، وہ 70 گنا زیادہ ہے گناہ، ماں سے زنا 70 گنا زیادہ ہے، لیکن سود لوگ بڑے شوق سے لین دین کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں حرام حلال، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہماری خواہشات ہیں۔ بعض چیزوں کو ہم حلال جانتے ہیں، بعض چیزوں کو حرام جانتے ہیں، بعض حرام چیزیں ہم نے جائز قرار دے دی ہیں۔ سود ہے، میں مثال کی موٹی بات کہتا ہوں، ورنہ تو دیکھیں اصل بیماری ہم میں کیا ہے، لیکن اصل بیماری پہ میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کروں گا۔ ابھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بھئی دیکھو جس نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ آج مسلمان کا انجام، مسلمان کون ہے؟ جھٹلانے والی قوم ہے۔ کس کو؟ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو۔ یہ ایک بالکل کلیئر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، اس کی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ مت کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تم ان لوگوں سے نہ ہو جانا جو بٹ گئے، فرق، جنہیں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ پارٹی پارٹی ہو گئے۔ آج پارٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، ہر مسجد کا امام ایک مخصوص طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر جو ہمارے وہ مسائل ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اچھا چلیں یہ ایک آیت اور پڑھ لیں۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں یہ پیغام دے کر رسول بھجوایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو پھر ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور بعض پہ گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، چلو پھرو زمین میں دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔
ان تحرص علی ہداہم، اگر تم بہت بھی چاہو کہ یعنی تحرص طمع کرو ان کی ہدایت پہ، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین، نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔